الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے آپ کو ظاہر الروایہ اور نوادر کے بارے میں بتایا، ان کی تعریفات بھی بتائی، ان کی مثالیں بھی بتائیں۔ اس سبق میں ہم مسائل حنفیہ کی تیسری قسم بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، فتاوی بھی کہتے ہیں اس کو اور واقعات بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسائل جو احناف کے متاخرین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگردوں عصام بن یوسف ابن رستم، محمد ابن سماعہ، ابو سلیمان جوزجانی، ابو حفص بخاری، انہوں نے یہ مسائل مستنبط کیے، یا ان کے بعد کے علماء احناف ہیں بہت سارے، محمد ابن سلمہ، محمد ابن مقاتل، نصیر ابن یحییٰ، ابو نصر، قاسم ابن سلام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دور حاضر کے علماء ہیں یا اس سے پہلے کے جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے مسائل مستنبط کیے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی احناف کے علماء اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل مستنبط کریں گے، احناف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کو بھی فتاوی اور واقعات کہہ سکتے ہیں۔ فتاوی اس لیے کہ وہ جزئی واقعات پیش آئے تو ان کو استنباط کرنا پڑا، تو اس لیے وہ فتاوی کہلائے، اور واقعات اس لیے کہ وہ نئے نئے واقعات پیش آتے گئے، اس لیے ان کو فتاوی بھی کہا جاتا ہے، واقعات بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں انہوں نے تین طرح کے سے کام لیا ہے، ان مسائل کے نکالنے میں تین طرح سے کام لیا ہے۔ یا تو فقہ حنفی کے جو بڑے اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استنباط کیا ہے براہ راست قرآن و سنت سے، یعنی استنباط تو قرآن و سنت سے کیا ہے، لیکن قرآن و سنت کی استنباط کے جو وہ اصول ہیں جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ فروعات جو فقہ حنفی میں پہلے سے موجود ہیں ان پر قیاس کیا، اور تیسرا یہ کہ ہر دور میں حالات کو دیکھتے ہوئے بعض مسائل جو کہ مرجوح تھے، بعض اقوال جو مرجوح تھے، بعد میں ان کو راجح قرار دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، استنباطات ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ علم اور کتابیں وہ تو محدود ہیں، لیکن جو قیامت تک پیش آنے والے جزیات ہیں، مسائل وہ لامحدود ہیں، تو ہر دور میں نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ان پر ان کو حکم بتانے کے لیے علماء کرام کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور تو وہ غور و فکر جو ہے قرآن میں بھی کرتے ہیں، حدیث میں بھی کرتے ہیں۔ اور حنفی ہوگا تو وہ احناف کی جو تینوں قسم کی جو مسائل ہیں، ظاہر الروایہ، نوادر، فتاوی، واقعات، ان سب ایک پوری ایک بہت بڑی فقہ ہے، بہت بڑا قرآن و سنت اور شریعت کی مآخذ ہیں، کتابیں ہیں، ان سب کا مطالعہ کر کے پھر وہ اس کے احکام نکالے گا۔ تو یہ جو تین ہم نے قسمیں بتائی ہیں، ظاہر الروایہ، نوادر اور فتاوی، بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ان تینوں قسم کے مسائل کو بالترتیب بیان کیا ہے۔ بعض کتابیں تو ایسی ہیں نا کہ جو خلاف ترتیب، جیسے کہ قاضی خان میں ظاہر الروایہ، نوادر، واقعات سب مکس ہے، خلط ملط ہو گیا ہے۔ لیکن بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں ان تمام مسائل کو، ظاہر الروایہ، نوادر، فتاوی، واقعات، ان سب کو باقاعدہ عنوان لگا کہ الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ظاہر الروایہ، یہ نوادر ہے، اور یہ فتاوی، واقعات ہے۔ ان میں سب سے اہم نام، بڑا نام، آج کل جو کتاب چھپی ہے اور بہت زیادہ جلدوں میں چھپی ہے، محیط برہانی، جو پہلے زمانے میں نایاب تھی لیکن اب اس کو مرتب انداز میں اور یہ کہ بڑا محققانہ انداز میں اس کو کئی جلدوں میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اس کو شائقین ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں وہ تینوں قسم کے مسائل کا وہ نظارہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔